اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ایمبیشن کی۔ یہ ٹاپک میں نے اس لیے لیا ہے کہ اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں، اور ایمبیشن ایک بنیادی ڈرائیو ہے جو ہمیں زندگی میں لے کے چلتی۔ لیولز مختلف ہو سکتے ہیں، لوگوں کی شدت مختلف ہے ایمبیشن کے بارے میں، بٹ ایوری بڈی ہیز سم ایمبیشن، یو نو۔ ایون اف somebody say کہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا اور میں سارا وقت بیکار بیٹھنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی ایک ایمبیشن ہے کہ میں بیکار بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو ایمبیشن از سم تھنگ وچ آلویز ڈرائیوز اس۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی طرح کی اس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جن پہ ہماری زندگی چلتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ بات ہم کریں اور اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو دیکھیں۔ سو ہم نے چند ایک باتیں اس پہ کر لی ہیں، اس ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آج جو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایمبیشن اور آئیڈینٹی کی بات ہے، کہ ہماری آئیڈینٹی اور ہماری ایمبیشن آپس میں کیسے ریلیٹ کرتے ہیں۔ آئیڈینٹی کیا ہے؟ آئیڈینٹی وہ ہے جو ہماری اپنی نظروں میں، ہمیں آئیڈینٹی کارڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ایک گورنمنٹ کا پروگرام ہے نا، جو CNIC بنا، جو پہلے NIC تھا، پھر وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا تو CNIC ہو گیا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ آئیڈینٹی وہ ہے جو ہم اپنے اوپر لیبل کرتے ہیں اپنے لیے، یعنی دو طرح سے آئیڈینٹی کہہ سکتے ہیں نا آپ۔ ایک وہ ہے جو ہماری اپنی پرسیپشن ہے کہ میں یہ ہوں، اور ایک وہ ہے جو لوگوں کی ہمارے بارے میں پرسیپشن ہے کہ یہ ہے، اور یہ پرسیپشنز ویری کر سکتی ہیں اور اکثر کرتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم اپنے بارے میں سمجھتے ہوں لوگ بھی وہی ہمارے بارے میں سمجھتے ہوں، اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے۔ یعنی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بہت شروع میں when I was فرسٹ لائن مینیجر، تو ہم نے ایک ٹریننگ کورس کیا، اور اس میں اٹ واز لانگ، کوئی ایک ہفتے کا کورس تھا ایکچولی، بیسک مینجمنٹ پہ، اور اس میں کئی ایک طرح کے وہ جیسے ہوتا ہے نا ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ بھی تھی۔ تو میں نے ایک ایکسرسائز اس میں سے، یعنی اس میں ایک ایکسرسائز اس طرح سے تھی کہ آپ اپنے سبارڈینیٹس کو ریٹ کریں، یا سبارڈینیٹس اپنے باس کو ریٹ کریں مختلف پیرامیٹرز پہ۔ تو اس میں سے ایک ایکسرسائز میں نے آ کے اپنی ٹیم سے شیئر کی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ریٹ کریں ان پیرامیٹرز پہ۔ تو اینڈ بی کینڈیڈ اباؤٹ اٹ۔ وہ ظاہر ہے میری طبیعت کا ان کو اندازہ بھی تھا، تو اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل اطمینان سے کریں، وہ کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے خلاف بھی جا رہی ہے تو جانے دیں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ ایکچولی، بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کی پرسیپشن کیا ہے میرے بارے میں، اور میری پرسیپشن میرے بارے میں کیا ہے۔ دے ڈیڈ اٹ، تھینک یو ویری مچ ٹو دیم، ایکچولی دے ڈیڈ اٹ۔ اور اینڈ آئی ایکچولی ریئلائز کہ کچھ پوائنٹس پہ میری پرسیپشن اور ان کی پرسیپشن میں ایک میجر فرق تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی فار ایگزامپل ایک چیز مجھے ابھی بڑی اچھی طرح یاد ہے، چونکہ وہ سب سے زیادہ اسٹرائکنگ تھی۔ میرا یہ خیال تھا کہ میں بڑا یعنی کیا کہنا چاہیے، سافٹ آدمی ہوں، یوں کہہ لیجیے، سافٹ مینیجر ہوں۔ آلدو میں کام شام پہ کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ادروائز میں یعنی ہینڈلنگ میں کبھی بھی ہارش نہیں تھا۔ تو میرا یہ خیال تھا، لیکن جو ان کی پرسیپشن تھی وہ اس سے ڈیفرنٹ تھی۔ وہ مجھے سافٹ نہیں سمجھتے تھے، یعنی میں سافٹ کو کسی اور سینس میں لیتا تھا، وہ سافٹ کو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہ تو ایگری کر لیا، لیکن اس کے باوجود ان کی پرسیپشن یہ تھی کہ میں بہت فرم ہوں، اور میں شاید تھوڑا سا ہارڈ بھی ہوں ایکچولی اس معاملے میں، وچ کیم آئی ایم سوری ایٹ دیٹ ٹائم اٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو می۔ بہرحال ہماری آئیڈینٹی وہ ہے جو ہم اپنے بارے میں، ہماری پرسیپشن ہے، اور ہماری آئیڈینٹی بہت مرتبہ لوگ بھی خیر اس سے اٹیچ کرتے ہیں، ہم خود بھی کرتے ہیں۔ یعنی لوگ تو اس طرح اٹیچ کرتے ہیں نا کہ جس کا جو پیشہ تھا ہم نے اسے اس کی ذات بنا دیا، کہ یہ موچی ہے، یہ لوہار ہے، یہ جولاہا ہے، یہ فلانا ہے، یہ کاشتکار ہے، یہ کسان ہے، یہ مزدور ہے۔ ہم نے اس کے پیشے کو اس کی آئیڈینٹی بنا دیا۔ لیکن ایون ٹوڈے وہ لوگ جو خاص طور پہ ذرا بہتر پروفیشنز میں ہیں، وہ تو اپنی آئیڈینٹی اس کو باقاعدہ فخر سے بتاتے ہیں۔ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میں CFO ہوں، میں جناب ہیڈ آف مارکیٹنگ ہوں، میں بزنس گریجویٹ ہوں، میں نے اس کے بعد میں بزنس ہیڈ آف فلاں ہوں، میں ہیڈ آف سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہوں، میں ہیڈ آف آپریشنز ہوں، میں ہیڈ آف سپلائی چین ہوں، میں فلاں ہوں۔
اور یہ اس کو وہ اپنی آئیڈینٹی سمجھتے ہیں. میں بینک مینیجر ہوں، ٹھیک ہے، میں SCVP لگا ہوا ہوں بینک میں، وغیرہ وغیرہ. یعنی جو کام بھی جو اسی طرح گورنمنٹ جابس ہیں، سیکشن آفیسر ہیں، ایڈیشنل سیکریٹریز ہیں، ڈپٹی سیکریٹریز ہیں، سیکریٹریز ہیں جو سب سے بڑی بلا چیز ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آئیڈینٹی ہماری ایمبیشن سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کریئر جابس میں ہیں اور جو آتے ہی کسی پروفیشن میں اس لیے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سول سروسز ہیں، پرائیویٹ جابس ہیں، گورنمنٹ جابس ہیں، سب میں سبھی لوگ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ گرو کر کے فلاں بن جائیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ اس میں سے ایک سرٹن پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے جن کی ایمبیشن کا لیول انہوں نے اپنا کم رکھا ہوتا ہے. تو ہر کوئی سیکریٹری نہیں بننا چاہتا سیکشن آفیسر سے، یا ان کو سمہاؤ لگتا ہے کہ یہ ایک سرٹن لیول کے بعد اٹس ناٹ جسٹ میرٹ دیٹ کاؤنٹس، پھر نیٹ ورکنگ اور فلاں اور یہ چیزیں بھی پلے میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ذرا سیف رکھتے ہیں کہ بس یار یہاں تک پہنچ جائیں تو بڑی غنیمت ہے. ہمارے یہاں پہلے تو بہت ٹرم چلتی تھی نا LDC UDC کی، یعنی لوور ڈویژن کلرک اور اپر ڈویژن کلرک، اور اخبار میں ایڈز آیا کرتی تھیں. تو ان کے لیے یہی بڑی بڑی کمال کی بات ہوتی تھی کہ 25-30 سال کی سروس کے بعد وہ سپرنٹینڈنٹ ہو جائیں اور سپرنٹینڈنٹ کے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں. تو یہ ان کی ایمبیشن تھی اور اسی سے وہ اپنی آئیڈینٹی کو ریلیٹ کرتے تھے. آئیڈینٹی کو سمجھنے کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس جاب سے ریٹائر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کوئی بھی آپ پروفیشن دیکھ لیجئے ایسا جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جاب بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیٹ سے ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں فار ایگزامپل، وہ ریٹائر ہو گئے، ظاہر ہے ہونا ہی ہے. اب ریٹائر ہونے کے بعد ان کا کوئی کام نہیں ہے وہ والا جو کہ وہ پہلے کرتے تھے. میں کنٹراسٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو بھی کریں گے اس کا اس کام سے واسطہ نہیں ہوگا جو وہ پہلے ساری عمر کیا کرتے تھے. تو ایک بہت بڑی چینج آ جائے گی اس طرح سے، اور وہ اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہے، بے شک وہ ٹائٹل اپنا لکھا کریں گے ساتھ میں، اور بات میں ماضی کے قصے بھی سنائیں گے، لیکن ایکچولی ان کی آئیڈینٹی ایک حد تک گم ہو جائے گی. آن دی ادر ہینڈ آپ ایک ڈاکٹر کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹر صاحب تھے، بنے، بڑی ترقی کی، انہوں نے پروفیسر ہو گئے، ٹھیک ہے نا. پروفیسر یہی ہے نا، سب سے ٹاپ کی پوزیشن یہی ہے. پروفیسر ہو گئے، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی وہی کام وہ کیے چلے جا رہے ہیں جو کہ وہ پہلے کرتے تھے ریٹائرمنٹ سے پہلے. اب وہ سرکاری ہسپتال میں نہیں جاتے، یا کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج کے ہاسپٹل میں نہیں جاتے، یا سرکاری سے نکل کے پرائیویٹ میں چلے جائیں گے اور وہی سب کچھ ہوگا. ٹیچنگ بھی ہو رہی ہوگی، وارڈ بھی ہوگا، مریض بھی دیکھ رہے ہوں گے، سب کچھ چل رہا ہوگا. وہ بھی نہیں ہے تو گھر پہ اپنا کلینک بنا لیں گے، یا کہیں بھی کسی پولی کلینک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے اور وہی مریض دیکھا کریں گے. ٹیچنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ باقی پیشنٹ ہینڈلنگ تو ساری وہی چل رہی ہوگی. پیشنٹ ایڈمٹ بھی کر رہے ہوں گے، راؤنڈ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. تو یہاں ان کی آئیڈینٹی کا لاس نہیں ہوگا، بڑا منیمل ہوگا. جبکہ پہلے کیس میں جو میں نے آپ کو بتایا ایک میجر لاس ہو جائے گا. سملرلی ٹیچرز کا معاملہ ہے. ٹیچرز بھی اگر تو اس کے بعد بھی ٹیچنگ جاری رکھتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، یعنی ایک سرکاری جگہ سے ریٹائر ہو کے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جوائن کر لیا، اکیڈمی جوائن کر لی، کچھ کر لیا، تو وہی کام وہ کیے چلے جا رہے ہیں. تو ایز اے ٹیچر ان کی آئیڈینٹی کا لاس نہیں ہوگا. بٹ یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ ایمبیشن اور آئیڈینٹی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. یعنی جب ہم ایک خاص آئیڈینٹی چاہتے ہیں تو ہم اس کے مطابق ایمبیشن رکھتے ہیں، اور سملرلی جب ایک خاص آئیڈینٹی ہم اچیو کر لیتے ہیں تو ہماری ایمبیشن اس سے خود بخود ریلیٹ کرنے لگ جاتی ہے. ہماری ایمبیشن کا درجہ بھی وہی ہو جاتا ہے. جتنی بڑی ہم آئیڈینٹی بناتے ہیں اتنی بڑی ہماری ایمبیشن بھی ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ کہ اس طرح کی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، جیسے پولیٹیشین ہے نا، پرائم منسٹر بن گئے، چیف منسٹر بن گئے، ٹھیک ہے، یہ منسٹر بن گئے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پتہ ہے کہ الیکشن ہو گئے، پتہ نہیں اگلی دفعہ کیا صورتحال ہوگی، اس کے باوجود کسی کا جی نہیں چاہتا کہ اس کی منسٹرشپ ختم ہو، ٹھیک ہے. یا چیف منسٹرشپ تو بہت بڑی چیز ہے، پرائم منسٹرشپ اس سے بھی بڑی چیز ہے. تو ان کو پتہ ہے حالانکہ کہ یہ ٹینیورڈ جاب ہے، 4-5 سال یا 5 سال جو بھی ہے، میکسیمم 5 سال ہی ہے نا. 5 سال بعد ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائیں، ہو سکتا ہے نہ بھی آئیں، لیکن ایمبیشن یہ ہے کہ یہ کسی طرح ہاتھ سے نہ چلی جائے.
یہ اس 5 کے بعد اگلے 5 اور اس کے بعد 5 اور اس کے بعد 5 ہی چلتے رہیں شاید. اینی وے سو یہ ریلیشن شپ کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ آئیڈینٹی اپنی رکھنا چاہتے ہیں آپ کی ایمبیشن اس سے ریلیٹ کرے گی. تو پہلے یہ کلیئر کر لیجئے اپنے مائنڈ میں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آپ زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں. یعنی بننے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی عہدہ کی بات ہو رہی ہے، کام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی آپ بن جائیں گے نا پھر ایکچولی. تو اگر آپ آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں، کاتب ہیں، بہت کچھ ہیں، تو جو کچھ بھی ہیں جو آپ طے کر لیں گے وہی بن جائیں گے، اور وہی بننا چاہیں گے، کوشش کریں گے. تو یہ ضروری ہے طے کرنا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے اگینسٹ اب یہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ پہلے اپنی آئیڈینٹی کو غور کرنا چاہیے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں. پھر اپنی ایمبیشن کو اس سے ریلیٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا میری ایمبیشن اس کے مطابق ہے، اتنی ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں یا نہیں ہے. اس کی بڑی سب سے ویوڈ اگزامپل جو میں دیکھتا ہوں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کہتے ہیں میرا بڑا جی تھا جی، میری بڑی خواہش تھی میں ڈاکٹر بن جاؤں، بس FSC میں نمبر اچھے نہیں آئے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس لیے کہ ان کی خواہش تو تھی اور وہ اپنے آپ کو، لیکن انہوں نے اپنی آئیڈینٹی اس طرح سے ترتیب نہیں دی تھی کہ میں واقعی ڈاکٹر کے رول میں خود کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے ان کی ایمبیشن کا لیول میچ نہیں کیا، لہٰذا انہوں نے وہ محنت نہیں کی. یہ جو نمبر نہیں آئے تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ خود سے نہیں آئے، آبویسلی انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس سے نمبر آتے، تو ان کے نمبر نہیں آئے. تو یہ آپس میں اس ریلیشن شپ کو سمجھنا ضروری ہے. میں ایک مرتبہ پھر ویری بریفلی I'll just sum it up. اپنی آئیڈینٹی کیا بنانا چاہتے ہیں اس پہ غور کیجئے. پھر اپنی ایمبیشن کو اس سے میچ کر کے دیکھیے کہ کیا آپ کی ایمبیشن اس سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر نہیں کرتی اور آپ یہ پھر بھی اس بات پہ یعنی آپ کلیئر ہیں کہ آپ کو یہاں پہنچنا ہے، تو پھر اپنی ایمبیشن کو بہتر کر لیجئے. اور پھر اس ایمبیشن کو جب آپ بہتر کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کریں گے. جتنی بھی محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ پھر آپ کیجئے گا اس کو، تاکہ آپ اس آئیڈینٹی تک پہنچ سکیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.